अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीजन 1 ऑफ डेवकास्ट। मेरा नाम है उमर महमूद और जिस तरह कि हमने आपको बताया था कि हम डेवकास्ट के अंदर आपको वो इनसाइट्स और वो डिटेल्स देते हैं सीबीडी पंजाब के बारे में जो कि आपको आम यूजुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं मिलती हैं। ऐसी डिटेल्स जो कि एक आम आदमी के लिए कनेक्ट करने के लिए बहुत आसान होती हैं। अपने पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमने आपको अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया। आज हम एक आपको नए डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में बताएंगे जो कि एक किसी भी अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की एक बैकबोन होता है, एक बहुत ही पिवटल डिपार्टमेंट होता है वो। और इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन होती है लोगों को, ये एक तासुर बना होता है कि वो सिर्फ एक ही काम करता है और वो है हायरिंग या फायरिंग। जी हाँ, जिस तरह कि आपको मैंने बताया, हायरिंग और फायरिंग से आपको अंदाज़ा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एचआर एंड आईटी डिपार्टमेंट के बारे में। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं डायरेक्टर एचआर एंड आईटी सीबीडी पंजाब मिस पलपशा मेंगल। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस वेलकम टू द डेवकास्ट। थैंक यू उमर। मैम, एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है, एक नैरेटिव बना हुआ है लोगों का कि एचआर एंड आईटी का जो डिपार्टमेंट है इनका कोई इतना ख़ास रोल नहीं होता है। सिर्फ यही होता है कि उन्होंने वर्कफोर्स को हायर करना है, पे रोल्स बनाने होते हैं, लीव्स को मैनेज करना होता है, या एक अगर गॉड फॉरबिडन अगर कोई टर्मिनेशन का मामला किसी का हो तो उसको देखना होता है, या किसी को अगर ले ऑफ करना है या किसी को एम्प्लॉय छोड़ रहा है तो उसकी जो भी चीज़ें हैं उनको देखना होता है, या आईटी का होता है सिर्फ उन्होंने आईटी का इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई करना होता है, या ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, जो छोटे मोटे काम होते हैं। लोगों का एक नैरेटिव है कि यही काम होता है। अगर हम एक ब्रॉडर स्केल पे जाएं, आप बीइंग एचआर प्रोफेशनल, आप अगर इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगी कि एक एचआर की वर्किंग जो है स्पेसिफिकली इन जनरल एंड इन सीबीडी पंजाब क्या है? देखें, जब हम कहते हैं एचआर, तो एचआर आपने खुद कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होती है। बिल्कुल। तो चाहे वो आपकी हायरिंग हो, हायरिंग विद इन इटसेल्फ बहुत टीडियस टास्क है। लाइक आप एक बंदा ढूंढते हो उस पोजीशन के लिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट इन हो सके। फिर उसको सिर्फ फिट इन करना नहीं होता, इट इज़ लाइक अ फैमिली कि आप फैमिली में अप्स एंड डाउन्स को भी देखते रहते हो, एम्प्लॉय नीड्स को भी देखते रहते हो, उनके वेलनेस प्रोग्राम्स को भी देखते हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने हायर करना है या फायर करना है, आपने उनको रिटेन करना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप करना है। आप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हो मैनेजमेंट के साथ, आपका उतना ही इन्वॉल्वमेंट होती है विद मैनेजमेंट कि आप अपने गोल्स अचीव कर सको ऑर्गेनाइजेशन के। आईटी तो आपको इनेबल करती है विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल है भी टेक्नोलॉजी, आप देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। तो विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट मूव। पेपर्स पे नहीं रह गए, अब हम मूव कर चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं हमारी टेक्नोलॉजी, अब कह सकते हैं। तो इन दैट केस आई से कि एचआर अगर नहीं होगा तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इतने रिसोर्सेज को मैनेज करो और उनको अलाइन करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ चल सको। सो बेसिकली मैनेजमेंट इंटीग्रिटीज़ में नहीं जाती। एचआर एक तरह से आप कह दो कि मीडियोकर होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय, कि उसने एम्प्लॉय के भी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होता है और जो मैनेजमेंट कह रही है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है उसको भी अचीव करना होता है। तो एक बैलेंस लेकर चलती है आपकी एचआर। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर एज वेल। मैम, आपने कुछ एक ब्रॉडर स्केल के बारे में बात की एचआर की, जो कि एक नैरेटिव है उसको डाइल्यूट किया आपने। और अब एचआर एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट जिसके अंदर इंक्लूसिविटी हो, हर जो भी एम्प्लॉय है वो जेलन कर जाए, एक हायरार्की मेंटेन हुई होती है। सीबीडी पंजाब में हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट की प्रमोशन के लिए एचआर क्या क्या काम कर रहा है? देखें, जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो इंक्लूसिविटी में ये होता है कि आप इंक्लूड करते हो, अपने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेके चलते हो। तो आप एक मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो। और मेरिट बेस्ड मेरा मतलब ये है कि आप हायरिंग जब करते हो आप पोटेंशियल और उस बंदे की एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए करते हो। हमारी कोर वैल्यू है एस सीबीडी के हम इंक्लूसिविटी को प्रमोट करते हैं, यानी आपके जितने कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, आपके जितने एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं, उन सबको एक साथ लेके चलते हैं। जब मैं सीबीडी की बात करती हूँ तो सीबीडी में हमारे पास मिक्स है प्राइवेट, पब्लिक और कॉर्पोरेट कल्चर का। सो बेसिकली हम ये चाहते थे कि हम प्राइवेट सेक्टर की एजिलिटी को प्रमोट करें और एट द सेम टाइम हम पब्लिक सेक्टर में गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ हम अलाइंड भी हो। सो बेसिकली वो विद इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। देन सेकेंड, हमारा जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ।
جب ہم ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں عمر اس دور میں وین یو ہیو دا پیپل جو ریزسٹ کرتے ہیں, کچھ لیگیسی مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں, تو ان کو اوور کم کرنا یہ بھی ایچ آر اور آئی ٹی کی ہی ذمہ داری ہے, بیکاز پیپل ڈونٹ ٹرسٹ ٹیکنالوجی اینڈ وی نو اٹ. کیونکہ پہلے ہم پیپر سسٹم پہ تھے, ہم ہر چیز کے اوپر انشور کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیپرز پڑے ہوں تو پھر یہ بات ٹھیک ہے, تو اب ہم ای فورس پہ موو کر گئے. سو بیسکلی آہستہ آہستہ وی آر موونگ ٹورڈز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. ای فورس از نیو ٹرمینالوجی جو کہ آئی تھنک دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک نیا نام ہوگا بالکل, اور ایک ان کو بھی کلک کرے گا کہ ای فورس کیا چیز ہے. ای فورس بینگ این گورنمنٹ اینٹی, بینگ این گورنمنٹ اتھارٹی, جو ہے ہمارے یہاں پہ فائل سسٹم جو ہے اور ورکنگ پیپر ریٹن فائل سسٹم بہت زیادہ امپلیمنٹ ہے, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے انیشیٹو لیا ہے, اور بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی, کہ اب ہم لوگ پیپر لیس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. میم ذرا اگر تھوڑا دیں گے ای فورس کیا چیز ہے؟ ای فورس آپ کی یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, مجھے تو پتہ ہے لیکن ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے. بالکل. ای فورس بیسکلی ایک سسٹم ہے کہ آپ جب کوئی بھی فائل انیشیٹ کرتے ہو, اس کے سٹارٹ سے لے کے وہ جتنے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہوتے ہیں ان سب کی ان پٹ اسی میں آ جاتی ہے, اینڈ دین آپ کی فائنل سبمیشن بھی وہیں ہو جاتی ہے. سو بیسکلی ایک پیپر لیس انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا ہے, اور ایک ٹرانسپیرنسی پروموٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ نے فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی دونوں کے انشور کر دیا ہے. کیونکہ پیپر سسٹم میں دیکھیں, جب آپ کے پاس پیپرز ہوتے ہیں تو پیپرز کو ریپلیس کرنا, پیپرز کو نکال دینا اتنی بڑی مشکل کام نہیں ہوتا. اینڈ دیر ہیڈ بین ٹائمس کہ ہوتی رہی ہیں آرگنائزیشن میں, اس کی ایک ٹرانسپیرنسی کو اور اس کی سیکیورٹی کو بھی انشور کرنے کے لیے ای فورس اپنا رول بڑا پلے کر رہا ہے. لائک یو کین ناٹ چینج دا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ, یو کین ناٹ اریز یور ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ایز ویل. یہ ایک سائبر سیکیورٹی کے لیے بڑا ایک ہمیں سکھایا گیا تھا. ہر امپلائی جب بھی ایک کسی آرگنائزیشن میں آتا ہے تو اس کے ایک اپنی اس کی ایک اوبیسلی اس کا ایک اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کا ایکسپیرینس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن جب وہ ایک جگہ پہ آ کے ہائر ہو جاتا ہے تو اس کو مزید پالش کرنے کے لیے, اس کو مزید برشن اپ کرنے کے لیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کچھ کورسز وغیرہ یا کچھ ورک شاپس یا امپلائی کی گرومنگ کے لیے کچھ انیشیٹوز لیے جاتے ہیں. سی بی ڈی پنجاب میں ابھی تک اس قسم کے کون کون سے انیشیٹوز لیے جا چکے ہیں, کون سی ایسی ورک شاپس کا ارینج کروا چکا ہے, یا پھر کوئی امپلائیز کو کون کون سی کورسز آفر کیے جا چکے ہیں جو کہ ان کی اپنی جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے یا ان کا اپنا جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں. ٹھیک ہے. اچھا عمر, جہاں میں سی بی ڈی کی بات کرتی ہوں تو امپلائی کے آنے سے پہلے سے لے کے جب امپلائی پارٹ بن جاتا ہے اور جب تک وہ رہتا ہے, تو تھرو آؤٹ دس جرنی ہم ایک ٹریننگ کا سیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جب وہ ابھی اس نے ہائر مطلب جوائن کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشن کو, ہم ان کو ای میلس کر دیتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں, کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. وہیں سے ہماری ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وی بیسکلی کمیونیکیٹ کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہمارا کلچر کیا ہے, ہم کس طرح کے لوگ ہیں, ہم کرتے کیا ہیں, کور ویلیوز کیا ہیں. دا ڈے ہی اور شی جوائنس دا آرگنائزیشن ایک اورینٹیشن پروگرام ہوتا ہے. اس میں آرگنائزیشن کے جو ویژن ہے, مشن ہے, جو گولز ہیں, جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور کیا بیہیویئرز ہیں جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, اور کیا ان کے رول کے تحت کیا چیزیں ہیں, وہ ساری ان کو ٹرین کی جاتی ہیں. تو مومنٹ ہی جوائنز, اس کے بعد ہمارا سسٹم آ جاتا ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, کیریئر پروگریشن کا. سو بیسکلی فار انسٹنس یو آر این امپلائی, obviously you are an employee. So when I get in touch with you and آپ جب ورکنگ اسٹارٹ کر دیتے ہو پروبیشن کے اندر, آئی کین اسیس کہ اچھا اس امپلائی میں یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں یا ان چیزوں پہ اس کا ایج ہے. پالشنگ آپ کو کن کن چیزوں پہ ریکوائرڈ ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کولابریشن میں لیک کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ لیک کر رہی ہوتی ہے, تو ان کے لیے ہمارے پاس ان ہاؤس ٹیلنٹ پروگرامز ہوتے ہیں. تو بیسکلی جب یہ ایک طرح سے آپ کی گیپ انالیسس ہو جاتی ہے, دین وی گیدر آل دا امپلائیز جن کے گیپ انالیسس سملر ہوں, اینڈ دین ہم انٹرنل ٹریننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ ان ہاؤس بھی ہو سکتی ہے, مے بی آئی ہیو دا ایج کہ میں کمیونیکیشن میں بہت اچھی ہوں گی, تو آئی کین ایون ٹرین مائی اون امپلائیز, اور یا ایکسٹرنلی آپ اچھی جگہوں سے ٹرینرز بلا لیتے. تو ایک پروسیس یہ ہم کرتے ہیں. سیکنڈ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ فار انسٹنس یو آر ان پی آر. سو پی آر ریلیونٹ جو آپ کو میڈیا کی فار انسٹنس آپ کو ٹریننگ ریکوائرڈ ہے. سو مارکیٹ بیس جو بھی اچھی ٹریننگ یا کورسز چل رہے ہوتے ہیں, سو وی گیٹ آور امپلائیز ڈیولپڈ تاکہ ان کی کیریئر گروتھ ہوتی رہے, وہ اسٹک نہ ہو, اینڈ ایک طرح سے آپ کہیں کہ فاسٹ موونگ انوائرمنٹ میں وہ جیل ان کر جائیں. سو دس از آل وی آر ڈوئنگ ٹل دا ٹائم ہی اور شی از ان سی بی ڈی. تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں امپلائیز کو
کہ وہ بالکل اسٹیٹک ہو جائیں یا ایک ہی کام کرتے رہیں. اچھا میم موونگ آن ٹورڈز یور اندر پورٹ فولیو جس کو آپ ہیڈ کر رہی ہیں وہ ہے آئی ٹی. جی. آئی ٹی اوبیسلی آپ کی ایک بڑا ایک پیوٹل پارٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کا کہ آپ کو دنیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے ای میلز اینڈ دین یور آئی ٹی اکوپمنٹس پرنٹنگ سولوشنز. پھر آپ آج کل اے آئی کا ایک دور جو ہے وہ چل رہا ہے نا, ایوری تھنگ از کورلی اینڈ فوکسڈ آن اے آئی. آئی ٹی کا کیا رول ہے سی بی ڈی پنجاب جیسی اتھارٹی کے اندر؟ اچھا عمر, جب ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو آئی ٹی کسی بھی آرگنائزیشن میں گیم چینجر ہوتا ہے. اور آج کل تو ڈیٹا انالیٹکس کا دور چل رہا ہے. آپ کی ڈیٹا انالیسس ساری وہ آئی ٹی سے ریلیٹ کر گئی ہے. تو ود سی بی ڈی پنجاب ہم نے اے آئی انٹیگریشن لے کر آئے اپنے ایچ آر پروسیسز میں. تو چاہے وہ ریکروٹمنٹ ہے, پرفارمنس ایویلیویشنس ہے, آپ کی فائنل سیٹلمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم اے آئی کو پرفارمنس اسپریڈ کر رہے ہیں. ایویلویشن پہ ایک امپلائی کا دل ایسے کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے وہ, اسی لیے تاکہ ہیومن انٹرونشن کم ہو, کیونکہ ہیومن انٹرونشن جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو گریوینسز زیادہ ہو جاتی ہیں. وی ایز این انیٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ادر پیپل. ایک چیز آ جاتی ہے جب آپ کہتے ہو کہ میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں, ایوری ون سیز آئی ایم آؤٹ اسٹینڈنگ, لیکن جب ایویلیویشنز ہوتی ہیں تو وہ تھوڑی بہت آئی جاتی ہیں, اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. سو دس از ہاؤ وی ٹیکل اٹ. پھر اے آئی کو ہم اسپریڈ کر رہے ہیں اکراس آل ڈائریکٹریٹس. ہمارا پروکیورمنٹ ہے, ہمارا فائنینس ہے, ہر جگہ پاور بی آئی بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ ہمارے سارے سسٹمس جو ہیں وہ ڈیٹا ڈریون ہو جائے. بسائڈس دس ہم نے ہیلپ ڈیسک انٹروڈیوس کیا ہوا ہے, اے آئی چیٹ باٹ انٹروڈیوس کیا ہے. چیٹ باٹ سے یہ ہے کہ ریئل ٹائم رسپانسز مل میرے جاتے ہیں خیال سے امپلائیز کو. وی آر دا اونلی گورنمنٹ اتھارٹی جس کے پاس اپنا چیٹ باٹ ہے. جی, we can say ایک another feather in the cap میں کہوں گا, ایک another milestone has been achieved. اچھا میم, you being a woman, آپ سی بی ڈی پنجاب کی لائک ایک ہائیسٹ پوسٹ کے اوپر جو ہیں آپ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں, 2 ڈپارٹمنٹس کو آپ لیڈ کر رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی the opportunities that have been provided you by the authority and all of the other women that are working in the authority, وہ ورکس آپ اس ورک اسپیس کو, اس ورک انوائرمنٹ کو, اپرچونیٹیز کو کس طرح دیکھتی ہیں being as a woman? Okay, being a woman, I say that I find CBD as a family. I feel at home when I'm working in CBD. بیسکلی وومن کو اگر میں دیکھا جائے تو بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں جب وہ مارکیٹ میں نکلتی ہے کوئی بھی ایجوکیشن ایکوائر کرنے کے لیے, ایون کہ جاب کرنے کے لیے. میری اپنی جرنی بھی ٹف رہی ہے. لائک آئی ہیڈ بین سین پوزیشنز جہاں پہ مجھے ٹف ہو رہا تھا کام کرنا, لیکن میں بڑھتی گئی. سو اٹ از کہ آپ چیلنجز کو کیسے اوور کم کرتے ہو, اینڈ دین یو گیٹ ان ٹو این آرگنائزیشن جہاں پہ سسٹم آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے, جہاں پہ سسٹم آپ کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے. تو اگر میں سی بی ڈی میں یہ پوزیشن ہولڈ کر رہی ہوں, دس مینس کہ سی بی ڈی پریکٹس کرتا ہے جو وہ کہتا ہے, انکلوسیوٹی, میرٹ بیسڈ آپ کہہ لیں, ہائرنگ, ڈائیورسٹی, اینڈ بیسکلی ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی فیمیلس کو. آج تک الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ سی بی ڈی میں کوئی فیمیل ان ایزی رہی ہو. سو بیسکلی وہ کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, دے فیل ایٹ ہوم, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو نئی اپارچونیٹیز ملتی ہیں. دے ہیو دا رائٹ ٹو سے اینی تھنگ, دے کین کم ٹو می, دے کین اسپیک ٹو می, آئی پروٹیکٹ دیم, وی پروٹیکٹ دیم ایز اے فیملی. تو ہم ان کو بہنوں کی طرح لیتے ہیں. سو دس از واٹ این آرگنائزیشن شوڈ پروموٹ, کیونکہ فیمیلس جہاں میلس ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں وہیں پہ فیمیلس بھی ہماری اتنی ہی ٹیلنٹڈ ہیں آج کے دور میں. سو ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا امپروو کیا ہوا ہے کافی زیادہ. سو آئی تھنک کہ سی بی ڈی از اے بیسٹ پلیس ٹو ورک, اینڈ آئی ویلکم آل دوز ہو بلیو ان دیم سیلس اینڈ ہو بلیو ان انوویشن کہ وہ سی بی ڈی کا پارٹ بنے اور اپارچونیٹیز میں انویسٹ کریں آ کے یہاں پہ. تھینک یو سو مچ مس, آپ نے ہمیں سی بی ڈی کی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کے بارے میں بتایا. جس طرح کہ ایک ہمیں کافی جگہوں پہ جہاں بھی ہم کہیں پہ کام کرتے تھے, ہمارے سینئرز ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آفس یا آپ کا ورک اسپیس جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنے گھر سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزارتے ہیں, اور اس جگہ کو ہیلدی انوائرمنٹ میں, ایک ہیلدی ورکنگ انوائرمنٹ بنانے کے اندر جو ایچ آر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. جو نیریٹو تھا, جو پرسپیکٹیو تھا کہ ایچ آر کا صرف کام ہائرنگ اور باقی جو ایشوز ہوتے ہیں جس طرح کہ ہائرنگ, فائرنگ یا پے رولز کا, اس سے بڑھ کے بہت زیادہ براڈن ایک ورکنگ ہوتی ہے ایچ آر کی, جو ہمیں مس ملوشا مینگل نے بتائی.
آپ سے ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کے ساتھ. CBD پنجاب کی مزید ڈیٹیلز کے ساتھ اسٹک اراؤنڈ ود CBD پنجاب سوشل میڈیا نیٹورک.